السلام علیکم ناظرین، خالد اقبال کا سلام قبول کیجئے۔ ڈائلاگ ود پروفیسر اکرم میرانی، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ غزہ میں پاکستانی فوج کے جانے سے کیا مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے تجزیہ پیش کریں گے جناب پروفیسر اکرم میرانی۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اس وقت تو دور سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہاں غزہ میں پاکستان کی اگر فوج جاتی ہے، پہلے تو یہ ہے کہ کیا اسرائیل اس کو پہلے دیکھنا ہے کہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ اسرائیل نے ٹرکی کی فوج کو قبول نہیں کیا۔ اب اگر پاکستان کی فوج جاتی ہے تو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ پیس کیپنگ فورس ہوگی۔ اب اگر اسرائیل کی خواہش تو یہ ہوگی کہ پیس کیپنگ فورس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو حماس ہے، حماس سے ویپن لیے جائیں، ان سے ہتھیار ضبط کیے جائیں، اور اگر حماس والے اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کریں تو ان کے خلاف یہ فورسز کارروائی کریں۔ اب ہم ایک مفروضہ ہم سامنے رکھتے ہیں، اگر پیس کیپنگ فورس کے طور پر ہو پھر تو اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے جا کے حماس سے ویپن لینے ہیں تو وہاں تصادم بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر تصادم ہوتا ہے تو جو ہمارے ارد گرد، ہمارے پاکستان کے ارد گرد، ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات مناسب نہیں ہیں، ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات مناسب نہیں ہیں، پھر آپ نے دیکھا کہ ایران حماس کی حمایت کرتا رہا ہے۔ اب اگر وہاں حماس اور پاکستان کی فوج کے درمیان کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو ایران سے بھی ہمارے تعلقات خراب ہوں گے، اور پھر جو مذہبی حلقے یہاں جو ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں پاکستان میں یا ارد گرد جو افغانستان میں ہیں، وہ اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ دیکھو پاکستان کی فوج وہاں گئی، یہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ اس سے ہماری مشکلات بڑھیں گی، اور جو پاکستان کو نشانہ بنانے والی قوتیں ہیں ان کے ہاں ایک نیریٹو آ جائے گا۔ اس لیے غزہ میں جانا ہے، اس میں جانے سے پاکستان کو اقتصادی فائدہ ہے، اور اس سے پاکستان کی جو قبولیت ہے عالمی دنیا میں وہ بڑھی ہے۔ پہلے بھی پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ٹرمپ صاحب بھی خوش ہیں، یورپ والے بھی خوش ہیں، عرب ممالک بھی خوش ہیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ اس سے پاکستان کے لیے جو اقتصادی معاملات ہیں وہ تو پاکستان کے کچھ بہتر ہوں گے، لیکن اس میں یہ رسک ہے، چونکہ جو کانفلکٹ ہے اسرائیل کا اور فلسطین کا، اس کا کوئی سلوشن تو نہیں نکل رہا ہے۔ یا تو اسرائیل فلسطینیوں کو کوئی ساتھ کوئی ایسے ایگریمنٹ پہ جاتا کہ وہاں کوئی ایسی شکل بن جائے کہ جسے فلسطینی بھی قبول کر لیں، ورنہ یہ ہے کہ جو فوجیں وہاں جائیں گی وہ ان کو اس سے ان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہاں پیس ہو جاتا ہے، کوئی ایگریمنٹ آگے چل کے ہو جاتا ہے تو پھر تو ہر طرف سے تعریف ملے گی، لیکن اگر کوئی تصادم کی ہوا وہاں چلتی ہے، کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جس سے فلسطینی متاثر ہوتے ہیں، تو اس سے پاکستان کا امیج بھی خراب ہوگا، پاکستان کی فوج کا امیج بھی خراب ہوگا۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ رسکی گیم ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے نفع جتنا نفع رسک میں زیادہ نفع ہے، رسک تو پاکستان لے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں ہمارے لیے، مگر اس خطرے کو بھانپ کے چلنا چاہیے، پیش نظر رہنی چاہیے۔ اب آپ کمٹمنٹ، پاکستان ابھی کہہ تو نہیں رہا، لیکن دنیا تو ساری کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے کمٹمنٹ دے دی ہے کہ وہ فوج بھیجیں گے۔ اب اسرائیل بھی خاموش ہے، اسرائیل نے روکا نہیں ہے، جس طرح اس نے ٹرکی کی فوج کو وہاں آنے سے انہوں نے کہا ہمیں قبول نہیں ہے، پاکستان کی فورس کو انہوں نے نہیں روکا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کو بھی اعتراض نہیں ہے تو رضامندی موجود ہے، اور یہ رضامندی رسکی ہے، اور اس کے کانسیکوینسز پاکستان میں ٹیررزم کی شکل میں بھی نکل سکتے ہیں آگے چل کے۔ جی جناب، اسی مکالمے کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔